الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. قیامت کے دن ظالم لوگوں کا نہ کوئی دوست ہوگا. حمیم کہتے ہیں دلی دوست. نہ کوئی دلی دوست ہوگا، ولا شفیع، اور نہ سفارشی ہوگا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے. یعنی جو دنیا میں ظلم کا مرتکب ہوگا کسی بھی اعتبار سے، تو ایسے ظالم کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں انسان اپنے بچاؤ کے لیے دوستوں کی مدد لیتا ہے، ساتھیوں کی مدد لے لیتا ہے، سفارش کروا لیتا ہے، اثر و رسوخ استعمال کر لیتا ہے، طاقت کا استعمال کر لیتا ہے. لیکن قیامت میں یہ سارے سلسلے مفقود ہوں گے. وہاں نہ کوئی اللہ پاک کے عذاب اور پکڑ سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست کام آ سکے گا، نہ کوئی ساتھی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ دباؤ انسان ڈال سکے گا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے آخرت میں. اسی طرح حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ظلم قیامت کے دن یہ اندھیریوں کی صورت میں ہوگا. اللہ پاک قیامت کے دن صاحب ایمان کو ایک نور عطا فرمائیں گے. انسان کے نیک اعمال کا نور ہوگا، روشنی ہوگی، جس کی مدد سے وہ چلے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قرآن کریم میں آتا ہے. لیکن جو ظلم کا مرتکب ہوگا، دنیا میں ظلم کیا ہوگا، ایسا شخص اس روشنی سے محروم ہوگا. تو ظلم معلوم ہوا کہ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کی پکڑ کا باعث بن جاتا ہے. آخرت میں تو یقینی پکڑ کا باعث بنتا ہے،
لیکن بعض مرتبہ اللہ پاک ظالم کو اس دنیا میں ہی اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں، گرفت میں لے لیتے ہیں، اور اللہ پاک کی پکڑ سے پھر بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ظلم کہتے کسے ہیں؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے، لفظ ظلم جب آتا ہے تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کہا جاتا ہے ناحق کسی کی پٹائی لگائی، ناحق کسی کے ساتھ مار پیٹ کی، بس ظلم صرف اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی یقیناً ظلم ہے، لیکن ظلم کا مفہوم صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ناحق مار پیٹ کی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ظلم نہیں ہے۔ ظلم کی تعریف علماء نے بیان کی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، وضع الشیء فی غیر محلہ، یا اس کا آسان الفاظ میں آپ حضرات مطلب سمجھ لیں کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ کرنا جس سے اس کی حق تلفی ہوتی ہو، اس کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہو، یہ ظلم ہے۔ یعنی انسان کوئی بھی ایسا معاملہ کر لے کسی کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے اس کی حق تلفی کر لے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو چاہے ظلم معمولی ہو چاہے بڑا ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ حجۃ الوداع میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ تمہارے خون، جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ کس طرح حرام ہے؟ کہ جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، یہ مقام حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جانیں، خون ایک دوسرے کے لیے حرام ہے کہ ناحق کوئی انسان کسی کی جان لے لے، جان کے ساتھ کھیل لے، خون بہا لے۔ انسان کی جان بہت محترم ہے، ایک انسان کی جان انتہائی قیمتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑتا ہے کہ آج سب سے جو ہمارے معاشرے میں ارزاں اور سستی چیز ہے وہ انسانی جان ہے۔ کوئی قیمت نہیں رہے گا انسانی جان کی۔ دیکھتے ہیں معمولی سی بات ہے اور انسان کی جان لے لی، اس کی جان سے کھیل لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، بیت اللہ کے سامنے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ کیا اس بیت اللہ سے زیادہ کوئی مقدس چیز ہو سکتی ہے؟ اس کعبہ، خانہ کعبہ سے، بیت اللہ شریف سے محترم مکرم کوئی چیز ہے دنیا میں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خانہ کعبہ بیت اللہ سے بھی زیادہ حرمت انسانی جان کی ہے۔ بیت اللہ کتنا محترم ہے، کتنا احترام والا مقام ہے، کتنی عظمت والی جگہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، اس کی حرمت اس بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، ان تین چیزوں کی۔ اور آج اگر ہمارے اس معاشرے میں دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ان تینوں چیزوں کی کوئی وقعت باقی نہیں رہ گئی، کوئی حیثیت اور احترام باقی نہیں رہ گیا، چاہے وہ انسانی جان ہے، چاہے وہ انسانی مال ہے، چاہے عزت و آبرو ہے۔ انسانی جان کی قیمت تو آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں، قتل کتنی معمولی بات رہ گئی ہے، کتنا ایک معمولی واقعہ کہلاتا ہے کہ بھئی کسی انسان کی جان چلی گئی،
یعنی ایک زمانے میں ایک بہت بڑا حادثہ اور واقعہ ہوتا تھا، اگر کسی انسان کی جان کوئی لے لیتا تھا، اس کا تذکرہ ہوتا تھا کہ بھئی کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا گیا. لیکن ایسا ایک معمول بہا بن گیا اس وقت کہ یہ ہمارے لیے ایک عام بات ہو گئی، جیسے ناک سے مکھی اڑا دی. خبروں میں سن لیتے ہیں، اخبارات میں پڑھ لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہوا، فلاں جگہ پہ یہ قتل کا واقعہ ہوا، اس واقعے میں اتنی جانیں چلی گئی، اور ایک خبر پڑھ کے بس ہم آگے گزر جاتے ہیں. کیوں؟ ایک وہ انسانی جان کی ایک وقعت، حیثیت اور عظمت دلوں سے آج نکل گئی. معمولی سی بات ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخ کلامی ہوئی اور فوراً سامنے والے کی جان لے لی. کتنے واقعات ہوتے ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد میں جو سوال ہوگا وہ ناحق خون سے متعلق ہوگا. حقوق اللہ میں نماز سے متعلق اور حقوق العباد میں ناحق خون سے متعلق قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیوں کسی کی جان لی تھی. لیکن آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں اس کی کیا حیثیت اور وقعت ہے. سب سے ایک سستی چیز، بے حیثیت چیز ہمارے نزدیک وہ انسانی جان ہے. اسی طرح دوسرے کا مال یہ بھی احترام والا ہے. ناحق کسی کا مال لینا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے. لیکن آج ہمارے ہاں اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. علیہ السلام نے فرمایا نا ان دماءکم و اموالکم، اور تمہارے مال بھی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. لیکن آج کسی کی چیز لے لینا، ظلماً لے لینا، چھین لینا، غصب کر لینا، طاقت کے بلبوتے پر لے لینا، دھوکہ فراڈ کر کے لے لینا، یہ ایک معمولی بات رہ گئی ہے ہمارے معاشرے میں. ایسا ہے یا نہیں؟ دوسرے کی چیز ہے، میں قابض ہو گیا. دوسرے کی زمین ہے، میری زمین پڑوس میں ہے، میں طاقتور ہوں تو میں نے کیا کیا، اس کی زمین کا بھی کچھ حصہ زبردستی غصب کر لیا. مجھے اپنے پلاٹ کے لیے کچھ مزید ترتیب کی ضرورت تھی، برابر والے سے جو ہے کیا کر لیا، اس میں سے لے لیا. اس کے لیے کیا حیلے اختیار کرتے ہیں. کہیں پر مکر و فریب سے، حیلوں سے قبضہ کر لیتے ہیں، کہیں طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں بالشت بھر زمین کسی سے ناحق طور پر لی، قیامت کے دن ایسے شخص کو 70 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا گلے میں. بالشت بھر زمین، یہ بھی کنایہ ہے یعنی معمولی ہونے سے، کہ معمولی سی بھی اگر غصب کر لی، ناجائز طور پر لے لی تو 70 زمینوں کا طوق. اب یہ طوق کیسے پہنایا جائے گا؟ علماء نے اس میں تفصیلات لکھی. بعض علماء نے لکھا کہ اس کو 70 زمینوں تک زمین میں دھنسا دیا جائے گا. اس ظالم کو، قابض کو، غاصب کو 70 زمینوں تک دھنسایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی صرف ہی گردن باہر رہ جائے گی، سر باہر رہ جائے گا، تو وہ زمینیں اس کے لیے طوق بن جائے گی. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم اور آپ دنیا میں نہیں سمجھ سکتے. آخرت کے معاملات اس کو دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہے برحق. تو آج ہم دیکھ لیں کہ کس طرح دوسروں کی چیز، دوسروں کا مال، دوسروں کے اسباب، اس کو انسان ناحق طور پر لے لیتا ہے. اور حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ. تو ایک دیکھیں حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے. یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ انسان حقوق اللہ میں قصداً و ارادتاً ضعف اور کمزوری دکھائے کہ چلے وہ تو توبے سے معاف ہو جائیں گے. اگر قصداً ایسا کر رہا ہے تو پھر یہ خطرناک معاملہ ہے. لیکن اگر ہو جائے تو اللہ پاک توبے سے معاف کر دیتے ہیں. لیکن حقوق العباد کی معافی توبے سے نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لی جائے یا اس کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہے. آپ کو معلوم ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اگر میں نے بھی دنیا میں اگر کسی کی حق تلفی کی ہو تو وہ چاہے مجھ سے آج بدلہ لے سکتا ہے. حالانکہ آپ علیہ السلام سے اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حق تلفی فرمائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہو، حق تلفی کی ہو، تو وہ آج مجھ سے آ کر بدلہ لے سکتا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، ایک مرتبہ آپ نے میری کمر پر مارا تھا، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ مجھ سے ایسا عمل کبھی ہوا ہو، لیکن اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم آ کر بدلہ لے لو۔ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، جس وقت آپ نے میری کمر پہ مارا تھا میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، آپ کی کمر پہ کپڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کمر سے اٹھائی اور فرمایا آ جاؤ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی کمر کی جانب سے آئے اور آپ کی جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دیا اور عرض کیا اللہ کے رسول، میرا مقصد صرف یہ تھا، مہر نبوت کو بوسہ دینا مقصود تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ بہرحال لیکن اس حدیث مبارکہ سے دیکھیں یہ بات واضح ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہے، رحمت کائنات ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر کسی کا کوئی حق مجھ پر ہو وہ آ کر بدلہ لے لے، حق وصول کر لے، تاکہ اس دنیا میں معاملہ ہو جائے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عمل تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سے ایسا عمل، یہ تعلیم امت ہے ہمارے لیے، یعنی امت کو سکھانا تھا کہ بھئی جب پیغمبر اس طرح کی بات فرما رہے ہیں تو ایک عام امتی کو کس قدر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنے معاملات کی صفائی کر لیں۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کس طرح کے معاملات ہمارے خراب ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ معاملات میں بڑی سختی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سہارنپور سے تھانہ بھون تشریف لے جا رہے تھے ریل گاڑی کے ذریعے سے، سہارنپور کے اسٹیشن پر حضرت تشریف لائے، ٹرین کے جانے کا بالکل وقت تھا، روانگی کا۔ سامان حضرت کے پاس جیسے سامان ہوتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے کہ بھئی اس سے زیادہ اگر ہوگا اس کا وزن ہوگا اور پھر اس کے حساب سے آپ کو مقصد یہ ہے کہ جو ادائیگی ہوتی ہے وہ کرنی ہوگی۔ تو ٹرین کی روانگی کا وقت تھا اور تو حضرت سامان اٹھا کر اس دفتر کی طرف گئے جہاں سامان کا وزن ہوتا ہے، پورا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو حضرت لائن میں لگ گئے، جو افسر تھے وہ سب حضرت سے واقف تھے، انہوں نے دیکھا حضرت بھی لائن میں ہے، وہ فوراً دوڑے ہوئے اور عرض کہ حضرت لائن کافی لمبی ہے، ٹرین کی روانگی کا وقت ہے، آپ تشریف لے جائیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا سامان کا۔ حضرت نے فرمایا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں خود اس ٹرین میں جا رہا ہوں ساتھ، تو میں ساتھ جاؤں گا، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ حضرت نے کہا آپ کہاں تک جائیں گے؟ انہوں نے کسی جگہ کا نام لیا کہ میں فلاں جگہ تک جاؤں گا۔ فرمایا آگے؟ کہا کہ آگے تک پھر دوسرا افسر ہوگا اور اس کو میں کہہ دوں گا، وہ دہلی تک جائے گا اور تھانہ بون تو راستے میں آ جاتا ہے، آپ اتر جائیں گے۔ فرمایا آگے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت آگے تو پھر آپ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ کہا نہیں، آگے تو بہت بڑا سفر ہے، وہ آخرت کا معاملہ ہے، تو اگر تم مجھے یہ گارنٹی دے دو کہ تم آخرت میں بھی میری جگہ پر جواب دے دو گے تو پھر ٹھیک ہے۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو آخرت کا بوجھ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پورا سامان کا وزن کروایا، پوری ترتیب، اور فارغ ہو کے پھر تشریف لے گئے۔ آج ہم اور آپ دیکھ لیں، ایک انفرادی کسی کی حق تلفی کرنی ہے، ایک قومی خزانے کا نقصان کرنا ہے، جس کو آج ہم شیر مادر سمجھتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اجتماعی چیز میں اگر انسان خیانت کر لے یہ سب سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ میں نے انفرادی کسی کے ساتھ معاملہ کر کے اس کی حق تلفی کی، اس کی معافی آسان ہے، وہ ایک فرد کی حق تلفی ہے، ایک فرد ہے، میں اس سے معافی مانگ لوں، میں اس کو ادائیگی کر لوں۔ لیکن ایک ایسی چیز جو پوری قوم کی امانت ہے، قومی خزانہ ہے، آپ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کہ جو چیزیں سرکاری ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، جو قومی خزانہ ہوتا ہے وہ پوری قوم کا اس میں حصہ اور حق ہوتا ہے۔ اگر میں کوئی ایسا عمل کروں
کہ سرکاری وسائل کا، قومی خزانے کی جس میں خیانت ہوتی ہو تو پوری قوم کے ساتھ میں نے خیانت کی. اب میں ایک فرد سے معافی تو نہیں ہے، مجھے تو پوری قوم کے ایک ایک فرد سے وہ حق معاف کرانا ہے، وہ میں کیسے کراؤں گا؟ اور آج سب سے زیادہ بے دریغ جو استعمال ہے اور جو خیانت کی جاتی ہے وہ قومی خزانے میں کی جاتی ہے، وہ مشترکہ املاک میں کی جاتی ہے. حالانکہ اس کی معافی مشکل ہے. میں ٹرین میں جا کے بغیر ٹکٹ کے سفر کروں تو آپ بتائیں کیا یہ قومی خزانہ نہیں ہے؟ یہ سرکاری چیز نہیں ہے ٹرین؟ اب اس میں اگر میں نے بغیر ٹکٹ کے سفر کیا، یہ کسی کی ملکیت تو نہیں ہے کہ میں کہوں گا بھئی میں وہ جو ٹی ٹی ہے ٹکٹ وصول کرنے والا اس سے معافی مانگ لوں گا. یہ اس کی ملکیت تھوڑی ہے، یہ تو قومی خزانہ ہے. پوری قوم کا حق میں نے لے لیا، میں نے پوری قوم کے حق میں خیانت کر لی. کتنے معاملات آج چل رہے ہیں، اس طرح کے معاملات آج ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا وَأَعْرَاضَكُمْ، عزت و آبرو، یہ بھی محترم ہے. عزت و آبرو، کسی کی عزت خراب کرنا، کسی کی عزت پامال کرنا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا کتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے. اور یہ بھی آج عام ہے، جو ہم غیبت کرتے ہیں یہ بھی اس کی ایک صورت ہے، یہ بھی اس کی ایک صورت ہے. عزت خراب کرنا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا زنا ہے، بدکاری ہے، یہ اس کی ساری صورت ہے. لیکن یہ جو ہم اور آپ غیبت کرتے ہیں دن رات، یہ بھی اس میں داخل ہے. اعراضکم، کہ غیبت کا کیا مقصد ہے اور مطلب ہے؟ غیبت کا مطلب دوسرے کی عزت کو خراب کرنا. تو کتنی غیبتیں آج ہماری مجلسوں میں ہوتی ہے، کیا اس کی معافی ہم مانگتے ہیں؟ جس کی غیبت کی ہے کیا دنیا میں ہی، اپنی زندگی میں ہی ہم نے اس سے معاف کروا لیا ہے؟ نہ آسان تو نہیں ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری حصے میں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ خط لکھا اپنے تمام متعلقین کو، اور باقاعدہ پھر بعد میں وہ شائع ہوا، العذر والنذر کے نام سے شائع ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط میں تحریر کیا، لکھا کہ اگر میرے ظاہری بات تعلقات ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزہ ہے، ساتھی ہے، مریدین ہیں، متعلقین ہیں، اگر مجھ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہو، دل شکنی ہوئی ہو تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں، دنیا میں ہی مجھے معاف کر دے یا آ کے مجھ سے بدلہ لے لے. اور حضرت نے وہ خط سب کو بھجوایا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں حضرت کے متعلقین تھے، اور اس کو عام شائع بھی کروایا کہ بھئی جس کا مجھ پر کوئی حق ہو وہ آ کر مجھ سے اپنا حق لے لے یا معاف کر دے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، مفتی اعظم پاکستان تھے، کے متعلق آتا ہے کہ حضرت نے بھی اپنے تمام متعلقین کو باقاعدہ خطوط لکھے. اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت کو دل کا عارضہ لاحق ہوا، دل کا دورہ پڑا، اسپتال میں تھے، اور بات چیت پہ بھی ڈاکٹروں نے پابندی لگا دی تھی، لیکن مجھے بلایا اس حالت میں اور مجھے فرمایا کہ بھائی میری طرف سے ایک خط لکھ لو، ایک مضمون. خود بیمار تھے، صاحب فراش تھے، لکھنے پہ قادر نہیں تھے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے حکم فرمایا کہ آپ اس طرح مضمون کا خط لکھیں کہ بھئی جن جن کے ذمے اگر میرا کوئی حق ہو یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، حق تلفی ہوئی ہو تو وہ معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ اپنا حق آ کے وصول کر لیں. اور فرمایا اس کو باقاعدہ جو البلاغ رسالہ نکلتا ہے دارالعلوم کراچی کا، اس میں بھی شائع کروا دو. تو جن حضرات کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اللہ پاک کے سامنے پیشی کی فکر ہوتی ہے، جواب دہی کی فکر ہوتی ہے، پھر وہ اس طرح ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. آج ہمارا معاملہ تو بالکل ایسے کھلا کھاتا چل رہا ہے، میرے ذمے کس کا کیا حق ہے، مالی حق ہے، جانی حق ہے، غیبت کے اعتبار سے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، کسی کی غیبتیں کی ہیں، کسی سے مال غصب کیا، کسی کے ساتھ خیانت کی، قرض لے کے واپس نہیں کیا،
کسی کے مال پر غاصب ہوں، کتنے معاملات، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی چلنے دو چلنے دو چلنے دو۔ یہ آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، بلکہ غصب کیا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی چیز کو اس کی مرضی کے خلاف بھی استعمال کیا جائے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کی دلی رضامندی کے بغیر، دلی اجازت کے بغیر۔ آج آپ دیکھ لیں کیا معاملات ہوتے ہیں، مکان ہے میرا اپنا ہے، ملکیت ہے، میں نے کرائے پہ دے دیا، کرائے پہ چڑھا دیا، اور 1 سال کا معاہدہ ہوا، لیکن سال ہوا اس نے کہا کہ بھئی میں تو خالی نہیں کر رہا۔ علماء نے لکھا ہے اس میں مسئلہ، جتنا معاہدہ ہوا اس سے 1 دن بھی زیادہ رہنا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے، اس میں 1 دن بھی۔ لیکن آج کتنے معاملات ہوتے ہیں، کسی کے گھر پہ قبضہ، کسی کی زمین پہ قبضہ، کسی کی جائیداد پہ قبضہ، اور یہ زمین کے ٹکڑے، یہ اسباب، مال، یہ دنیا میں اسی طرح رہ جاتا ہے۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے سامنے تو 20 واقعات دن میں آتے ہیں کہ جائیداد پہ تنازع ہوا، دونوں طرف سے جو ہے فائرنگ ہوئی، اور اس طرف سے اتنے افراد جاں بحق ہو گئے، جان سے چلے گئے، لیکن وہ زمین کا ٹکڑا اسی طرح رہا۔ کچھ جان سے چلے گئے، کچھ ظاہری بات ہے قید میں اور جیل میں چلے گئے، لیکن جس چیز پہ خون بہایا گیا وہ دنیا والی چیز اسی طرح وہیں پہ رہ جاتی ہے۔ کیسے واقعات ہوتے ہیں، 3 بھائی، 4 بھائی اکٹھے ایسے واقعات میں کہنے بھائی فائرنگ سے چلے گئے۔ اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جس کے 4 بچے، 5 بیٹے ایک دنیا کے معاملے کے لیے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آج ہم میں بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے ہم فوراً جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا الا ھل بلغت، کہ تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری جان یہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، لیکن آج نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزتیں محفوظ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے اگر دیکھا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے دوسرے کی چیزیں میں کس طرح استعمال کر رہا ہوں، بلکہ اگر میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک عوامی چیز ہے اس کو تو پھر بالکل یعنی انسان سمجھ لیتا ہے کہ میرا حق ہے۔ میں اگر کسی سرکاری ادارے میں ہوں اور مجھے وہاں کے استعمال کے لیے چیزیں ملی، گاڑی ملی اور پیٹرول مل رہا ہے، دفتری استعمال کی چیزیں ہیں، یہ ذاتی استعمال کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذاتی استعمال کے لیے اجتماعی چیزیں، وقف چیزیں، یہ جائز نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم گزرے ہیں حضرت مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منیر احمد نانوتوی، یہ دارالعلوم کے اہتمام پہ رہے کچھ عرصہ، تو بہت مجذوب اور صوفی قسم کے متقی انسان تھے انتہائی۔ ایک مرتبہ یہ دیوبند سے کسی علاقے تشریف لے گئے دارالعلوم کے چندے کے سلسلے میں، تو وہاں جیسے دارالعلوم کے سلسلے میں جو ان کو چندہ جمع ہوا 3000 روپے، لیکن یہ 3000 روپے اب کے تو نہیں ہے، اس وقت کے حساب سے ایسے ہیں جیسے 3 لاکھ روپے آپ سمجھ لیں، 3 لاکھ اس وقت کے۔ یہ واپس دارالعلوم تشریف لا رہے تھے دیوبند ٹرین کے ذریعے سے، راستے میں کسی نے ان سے وہ رقم چرا لی، راستے میں سے واقعات ہوتے ہیں ٹرینوں میں۔ یہ تشریف لیا ہے لیکن بے انتہا پریشان، بہت زیادہ فکر مند ہو گئے۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس امانت ہو اور وہ اس امانت کی مکمل طور پر خود حفاظت کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ چوری ہو جائے، حادثہ ہو جائے، آگ لگنے سے جل جائے، کوئی آفت آ جائے، تو پھر اس صورت میں اس پر ضمان اور تاوان نہیں آتا جس کے پاس امانت ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کی طرف سے غفلت نہ ہو، اس کا خدا نخواستہ کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے اس مسئلے کا۔ لیکن اگر اس کی طرف سے غفلت ہو یا خیانت ہو پھر الگ معاملہ ہے۔
پھر زمانہ آئے گا بالکل. تو حضرت تو ظاہری بات ہے فرشتہ صفت انسان تھے بزرگ، بہت فکر مند ہوئے، اور باقاعدہ حالانکہ بہت معمولی آمدنی تھی، بہت زیادہ غربت کی حالت میں، لیکن کیا کیا کہ قرض لیا ساتھیوں سے اور وہ رقم پوری کر کے دارالعلوم کے دفتر میں جمع کرائیں. اور سب جانتے تھے دارالعلوم کے حضرات کہ حضرت کی طرف سے کوئی غفلت بھی نہیں ہے. سب نے حضرت کو سمجھایا کہ حضرت یہ ایک حادثہ ہوا، آپ سے رقم چوری ہوئی اور کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے، اس پر شرعاً بھی آپ پر کوئی نہیں ہے ضمان. تو سب علماء تھے خود. حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا دل مطمئن نہیں ہے. تو اس وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جو دارالعلوم کے سرپرست بھی تھے، گنگوہ میں ہوتے تھے. اور دارالعلوم کے انتظامیہ نے حضرات نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ اس طرح حضرت مولانا منیر صاحب کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، لیکن حضرت تکلف کر کے اور قرض لے کر وہ رقم جمع کرانے پر اصرار کر رہے ہیں، ہم نے بہت سمجھایا، آپ حضرت کو سمجھا دیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا مولانا منیر صاحب کو کہ بھائی آپ سمجھتے ہیں مسئلہ بھی ایسا ہے کہ اگر جس کے پاس امانت ہو اس کی کوئی خیانت نہ ہو، اس کی طرف سے کوئی غفلت نہ ہو، اور اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو اس پر کوئی ذمہ داری تاوان نہیں ہے، تو آپ یہ تکلف مت فرمائیں، اپنے آپ کو پریشان مت کریں. تو جو خط لایا رقا حضرت مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جاؤ اور مولانا رشید احمد سے کہو کیا تم نے ساری فقہ میرے لیے پڑھی ہے؟ یہ ساری فقہ میرے لیے پڑھی ہے؟ میں بھی جانتا ہوں مسئلہ اس طرح ہے، لیکن بہرحال میرا دل مطمئن نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے غفلت ہو گئی ہو. اور خود مولانا رشید احمد سے کہو کہ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کیا فیصلہ کرتے. تو بہرحال یہ ہمارے اکابرین کا تقویٰ تھا. اور دنیا میں انسان سے جو بھی حقوق العباد میں خاص طور پر حق تلفی ہو جائے، انسان اس کی ادائیگی کی فکر کرے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ کیے ہیں، اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے ایک مخلص ساتھی بھائی کاشف صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح مفتی فضل محمود صاحب، مولانا محمد علی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان مرحومین کی مغفرت فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک اور متعلقین میں سے اندر ایک حادثہ ہوا جس میں ایک خاتون اور ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.